الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله مولانا العظيم فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ حضرت محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ وصفش نہ گنجد بر زباں حسنت جمیع خصالہ شب روز پویم بر زباں صلو علیہ وآلہ اللهم صل على محمد اللهم بارك بزرگان محترم اور برادران عزیز، ایک طویل عرصے بعد ایک بار پھر آپ حضرات کی یہاں ابو بکر ٹرسٹ میں، آپ کے ادارے میں، آپ کی مسجد میں آنے کا موقع ملا۔ درمیان میں کووڈ آ گیا اور پھر اس قسم کے مسائل پیدا ہوئے،
اب الحمدللہ حضرت نے دوبارہ آغاز فرما دیا ہے، انشاءاللہ یہاں پروگرامات ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کا عنوان حضرت نے ابھی بیان فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی اور ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور خاص طور پر مسلمانوں کو، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے اور ان کی زندگی کیا تھی اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے ہیں قرآن مجید، اس قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ہمارا تو ان سے بڑا مضبوط تعلق ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے اس آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان کی زندگی، حالات زندگی، ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 570 سال کا یہ وقفہ ہے۔ 570 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آپ کے رشتہ دار کون تھے اور آپ کس جگہ رہتے تھے، کہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت مریم آپ کی والدہ ہے اور بغیر باپ کے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ ماں سے بھی نسل چلتی ہے، یہ مسئلہ بھی ایک سمجھ لیجئے۔ آگے جانے سے پہلے یہ مسئلہ بھی بیان کر دوں۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، یحییٰ بن یعمر رحمت اللہ علیہ۔ تو حجاج نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ان کے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے چلی ہے، ان کی بیٹی کے واسطے سے، نسل تو بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے تو نہیں چلتی۔ یہ سوال کیا تو یحییٰ بن یعمر نے حجاج بن یوسف کو جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یوں فرمایا، فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد اور ذریت کا ذکر فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو حضرت اسحاق عطا فرمایا، حضرت یعقوب عطا فرمایا، اور پھر آگے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ۔ یہ سب حضرت ابراہیم کی ذریت ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی حضرت ابراہیم کی ذریت اور ان کی اولاد میں ہے۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں شمار کیا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں، وہ اپنی ماں کے واسطے سے حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ اسی طرح حضرت حسن اور حسین اپنی ماں کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں تھے اور قرآن کریم نے ان کو حضرت ابراہیم کی نسل میں ان کی ذریت میں شمار کیا ہے. مسجد اقصی کے قریب یہ رہتے تھے، ان کا خاندان تھا. ان کی والدہ حضرت مریم ہے اور حضرت مریم کے والد حضرت عمران اور ان کی والدہ حضرت حنہ. یہ دونوں بزرگ ہستیاں ہیں. حضرت عمران مسجد اقصی کے بیت المقدس کے امام تھے اپنے دور میں. بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، بہت بڑے عابد تھے. یہ دونوں میاں بیوی بڑے نیکوکار اور بزرگ ہستیاں تھیں. حضرت حنہ جو ان کی بیوی ہے اور حضرت عمران شوہر ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت حنہ نے دیکھا کہ ایک پرندہ وہ اپنے چوزے کو، اپنے بچے کو اس کے منہ میں غذا ڈال رہا ہے. تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. اور جب وہ حمل میں ہوئی تو انہوں نے نظر مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس نظر کا ذکر قرآن میں کیا. فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی. جب حضرت عمران کی بیوی نے نظر مانگی اور یہ کہا کہ میں رحمان کے لیے نظر مانتی ہوں، جو میرے پیٹ میں ہے یعنی میرا یہ بیٹا یہ آزاد ہوگا، یہ کوئی اور کام نہیں کرے گا، اللہ کی عبادت کے لیے، مسجد اقصی کی خدمت کے لیے یہ آزاد ہوگا، بس اس کا کام یہ ہوگا کہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے. اس زمانے میں ان کی شریعت کے اندر یہ دستور تھا، یہ طریقہ موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی جگہ بیٹی عطا فرمائی. جب بیٹی پیدا ہوئی تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حنہ کا یہ قول ذکر کیا ہے. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ کہ اے اللہ میں نے تو بچی جنی ہے. مانا یہ کہ میں نے تو آپ سے بیٹا مانگا تھا، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی. قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ. اللہ بہت زیادہ جانتے ہیں کہ اس نے کیا جنا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ اس بیٹی کی شان کیا ہے، اور شان یہ ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں اس ماں کو کہ یہ جو تمہاری خواہش لڑکے کی تھی، وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح جو ہم نے تمہیں دیا ہے برابر نہیں ہو سکتا. یہ اس سے شان میں بہت بڑی ہوئی. یہ ہمارے لیے پہلا سبق یہ ہے، خاص طور پر والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جن کی یہاں بچیاں پیدا ہوتی ہے تو بہو کو ساس کوستی ہے، تیری تو بچیاں ہی پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ہم جب بیٹی دیتے ہیں تو یہ بھی ہماری مرضی ہے، بیٹا دے یہ بھی ہماری مرضی ہے، کسی کو دونوں دے یہ بھی ہماری مرضی ہے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا. جسے چاہے لڑکا دے، جسے چاہے لڑکی دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، ہماری مرضی ہے. اس میں تمہاری بیٹی کا، تمہاری بیوی کا، تمہاری بہو کا قصور نہیں ہے، دینے والا تو اللہ ہے. اللہ سمجھا رہے ہیں یہ لڑکی تمہارے لیے اس لڑکے سے بہتر ہے. یہ سبق ہمیں ملا اس سے. بیٹی پیدا ہو گئی. اب آگے جانے سے پہلے یہ میں عرض کر دوں کہ حضرت مریم کے والدین اور ان کے رشتہ دار کون تھے. تو حضرت عمران حضرت مریم کے والد ہے، حضرت حنہ ان کی والدہ ہے،
حضرت حنا کی ایک بہن ہے، ان کا نام ہے عیشا، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا یحییٰ علیہ السلام۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو ہیں، ان کی بیوی عیشا حضرت مریم کی خالہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، جب دوسرے آسمان پر آپ گئے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہاں حدیث میں آتا ہے وہما ابنا خالہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ خالہ زاد ہیں، یعنی ایک دوسرے کے خالہ کی اولاد ہے۔ تو اگر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ خالہ کی اولاد ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عیشا حضرت مریم کی بہن ہوئی، حالانکہ عیشا تو حضرت حنا کی بہن ہے، حضرت مریم کی اماں جان کی بہن ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خالہ کو خالہ کی جگہ پر شمار کر کے یہ فرمایا ہے۔ ماں کی خالہ بھی تو خالہ ہی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں حضرت مریم ہے اور حضرت مریم کی خالہ حضرت عیشا ہے، تو ماں کی خالہ بھی خالہ ہوتی ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں خالہ زاد ہیں، بلکہ حضرت مریم اور حضرت یحییٰ یہ دونوں خالہ زاد ہیں۔ یہ تو ہے رشتہ دار، یہ رشتہ دار یہاں پر رہتے تھے۔ حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، حضرت مریم جب پیدا ہوئی ان سے پہلے، اور ماں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو وہ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا۔ بیٹی ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے بیٹے کی جگہ اس بیٹی ہی کو قبول کر دیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس بیٹے کو احسن طریقے پر قبول فرمایا اور عمدہ طریقے پر نشو نما فرمائی اللہ نے اس بچی کی، حضرت مریم کی۔ ماں اپنی بیٹی کو لے کر پہنچ گئی مسجد اقصی بیت المقدس، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہاں مسجد اقصی میں بیت المقدس میں حضرت عمران کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہے ان میں۔ انہوں نے کہا جی میری بیٹی ہے، نظر مانی تھی، اللہ نے بیٹی دی ہے، اب یہ عبادت کے لیے مسجد کے لیے وقف ہے۔ اب ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا، ہر ایک کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے امام صاحب کی بیٹی ہے، ہمارے بزرگ عالم دین کی بیٹی ہے، ان کی پرورش ہم کریں گے، ان کی کفالت ہم کریں گے۔ اختلاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا اور اس کا فیصلہ پھر یہ ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا خالو ہوں، میری بیوی اس کی خالہ ہے، تو اس کی پرورش اور اس کی کفالت ہمیں کرنی چاہیے۔ اب ہر ایک کہہ رہے ہیں جی ہمیں کرنی چاہیے۔ کہا جی فیصلہ کرتے ہیں قرآن دازی کے ذریعے، اور قرآن دازی کیسے کرتے ہیں؟ اپنے اپنے قلم لے جا کر ہم دریا میں ڈال دیتے ہیں، تو سارے نیک لوگ تھے، علماء تھے، بزرگ اولیاء تھے اپنے زمانے اپنے دور کے، ہم اپنے اپنے قلم دریا میں ڈال دیتے ہیں، پانی کا بہاؤ جس طرف ہے اگر قلم اس بہاؤ کے خلاف حرکت کرے، اس طرف چلے، تو وہ شخص اس کی کفالت کرے گا۔ انہوں نے جا کر اپنے قلم ڈال دیے پانی میں۔ اللہ نے ان قلم ڈالنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی تفصیل سے ہمیں اس خاندان کا ذکر فرما رہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان ہے۔ فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک وما کنت
اس واقعے کے وقت آپ موجود نہیں تھے، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا ہے۔ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب ان میں اختلاف ہوا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلب ڈھیر گیا، بہاؤ کے مخالف چلنے لگا، انہوں نے حضرت مریم کی کفالت شروع کی اور مسجد اقصی کے قریب ان کے لیے ایک کمرہ بنا دیا جہاں حضرت مریم رہتی تھی، رات کو ان کے گھر چلی جاتی تھی اور دن میں وہاں عبادت کرتی تھی۔ اللہ نے اس کمرے کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے، حضرت مریم کے ان حالات کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے۔ میں نے الحمدللہ مسجد اقصی دیکھی ہے، مجھے وہاں کی زیارت نصیب ہوئی اور وہ کمرہ بھی میں نے دیکھا ہے جو حضرت مریم علیہ السلام جس کمرے میں بیٹھ کر عبادت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کمرے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس آتے تھے، فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، بے موسم پن وہاں حضرت مریم کے پاس ہوتے تھے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ بغیر موسم کے پھل یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم جواب دے رہی ہے، اللہ کی نیک ولیہ خاتون ہے، اللہ اپنے نیک لوگوں کے بزرگوں کے ہاتھوں پر کرامات ظاہر فرماتے ہیں، بزرگوں میں خواتین بھی ہوتی ہے۔ یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے عطا فرماتے ہیں بغیر موسم کے پھل۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو یہ عقیدہ بناؤ، رزق دینے والا اللہ ہے۔ جس اللہ نے اس کمرے کے اندر، اس کوٹری کے اندر حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا فرمائے ہیں، ہمیں رزق دینے والا بھی لندن میں، انگلینڈ میں ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے حرام کی طرف مت جاؤ، حلال طریقے اپناؤ۔ رزق تو اللہ نے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھاتا ہے کہ دیکھو ہم نے بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلایا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، مشاہدہ کیا، تو اسی وقت اللہ سے دعا مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام تو بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی ان کی بانجھ ہو گئی تھی۔ بیوی بانجھ ہے، خود بوڑھے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں کہ ان کے جسم کی ہڈیاں تک کمزور ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ وہاں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو نے مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کیے ہیں، تو اس پر قادر ہے، مجھ بوڑھے کو بغیر موسم کے تو اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ، فرشتہ خوشخبری لے کر آیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ہمارے لیے ان واقعات میں بڑے اسباق ہیں۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے، اولاد اللہ سے مانگنا پیغمبروں کی سنت ہے، اس لیے جن کی اولاد نہیں ہے وہ اللہ سے اولاد مانگیں گے، اور وہ دعائیں قرآن میں اللہ نے ذکر کی، یہ دعائیں پڑھے، سب سے بہتر وظیفہ یہ ہے، جو قرآن کی دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھے، اللہ سے مانگے۔ اللہ ہی جس اللہ نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا ہے، وہ آپ کو بھی اولاد دینے پر قادر ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا قرآن میں، سورہ آل عمران میں بھی ہے، اور سورہ مریم کے اندر حضرت مریم
کی جو اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے وہ واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، یہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو یہ عقائد سمجھنے چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی پیدائش کیسے ہوئی، وہ واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے۔ قرآن کریم اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام غسل کرنے کے لیے اپنے گھر میں مشرقی جو جگہ تھی، اس مشرق کی طرف جو حصہ تھا اس طرف وہ وہاں جانے لگی۔ قرآن نے اس کا ذکر یوں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے اور اس وقت کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی مکان کی طرف جانے لگی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور لوگ گھر والوں کے سامنے انہوں نے ایک پردہ ڈال دیا، غسل کرنا ہے تو ایک پردہ ڈال دیا تاکہ پردے میں غسل کرے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بشر اور انسانی شکل میں ان کے سامنے نمودار کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے سامنے آئے۔ اب حضرت مریم نے ایک انسان کو دیکھا، ایک مرد کو دیکھا تو فوراً کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا ترس، نیک اور متقی آدمی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو فرشتے تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، انہوں نے فوراً کہا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے بھیجا ہے تاکہ تمہیں ایک پاک صاف بیٹا عطا کرو۔ اب حضرت مریم پریشان کہ میرا بیٹا کہاں سے ہوگا، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، نہ میں بدکارا عورت ہوں، تو بیٹا کہاں سے ہوگا۔ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے قرآن میں، ہم دینا چاہیں بغیر باپ کے بھی بیٹا دے سکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال کذالک، اسی طرح ہوگا، اللہ تجھے بیٹا دے گا، اور تیرے رب نے کہا ہے قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، تیرے رب نے کہا ہے کہ میرے لیے، اللہ کے لیے وہ آسان ہے، اللہ فرماتے میرے لیے بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور ہم اس لیے تجھے وہ بیٹا دیں گے بغیر باپ کے تاکہ ہم اسے نشانی بنائیں، ہماری طرف سے رحمت ہوگا، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ علماء فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری حضرت مریم کے گریبان میں، حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل ٹھہرا تو وہ اپنے گھر سے نکل پڑی، اس لیے کہ چھوٹی عمر ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، بغیر باپ کے بچہ ہے، تو وہ اپنے گھر سے نکل گئی اور دور دراز علاقے میں جانے لگی۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، فرمایا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وہ ایک دور دراز جگہ چلی گئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس سے بیت لحم چلی گئی۔ بیت لحم ایک شہر ہے وہاں جو تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ہے،
کہتے ہیں وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے بیت لحم. وہاں ایک چرچ انہوں نے بنایا ہے عیسائیوں نے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. لیکن قرآن نے صرف یہ ذکر کیا ہے کہ ایک دور کی جگہ چلی گئی. حضرت مریم بچے کی پیدائش کا وقت ہے, گھر سے نکلی ایک دور جگہ چلی گئی, اور جب درد ذہن شروع ہوا تو اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا. فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. وہ درد سے حضرت مریم کو ایک کھجور کے پاس لے آئی. کھجور کا ایک درخت ہے, وہاں پہنچی اور حضرت مریم اب یہ سوچ رہی ہے کہ میرا بچہ ہوگا, شادی تو میری ہوئی نہیں ہے. تو وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا, کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی, بھولی بسری ہو جاتی, لوگ مجھے بھول جاتے. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. جب عورت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ پھر ہر جگہ ان کی مدد فرماتے ہیں. نیک خواتین کی مدد فرماتے ہیں. پریشان ہو گئی, اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت مریم ایک اوپر کی جگہ پر ہے, اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا. جبریل علیہ السلام نیچے کی جگہ پر اب کھڑے ہیں تاکہ ایک قسم کا پردہ رہے. تو نیچے کھڑے ہیں, نیچے سے آواز دے رہے ہیں فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. نیچے سے جبریل علیہ السلام نے آواز دی کہ غم مت کھائیے, غمگین نہ ہو جائیے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک پانی کی نہر بنا دی ہے. نیچے پانی کی نہر ہے, اور پھر وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور کھجور کے اس تنے کو آپ اپنے طرف کھینچیے تو اس سے اوپر کھجوریں آپ پر گرنے لگ جائیں گی. کھجور کھائیے اور پانی پیئے. فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا, اور آنکھیں ٹھنڈی رکھیے. اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا. اللہ آگے جانے سے پہلے ایک بات بتا دوں, قرآن کریم کی آیات میں ہمارے لیے موقع بموقع اسباب موجود ہے, سبق موجود ہے, حکمت کی باتیں موجود ہے, مسائل موجود ہے. ہمارے یہاں ایک عالم دین تھے, انہوں نے ایک عجیب بات کی. انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک میں کسی نے ان سے پوچھا کہ کھانے کے آداب کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی کھانے کے آداب یہ ہے کہ جب تم دسترخوان بچھاؤ مہمان کے لیے تو پانی پہلے لاؤ, کھانا بعد میں لاؤ, اور جب کھاؤ تو پھر کھاتے پہلے ہیں اور پانی بعد میں پیتے ہیں. کہتے قرآن نے یہ ترتیب سورہ مریم میں بیان کی ہے. اللہ نے نہر کا ذکر پہلے کیا ہے, کھجور کا ذکر بعد میں کیا ہے. اللہ نے تمہارے لیے نہر بنا دی ہے, پھر کھجور کا ذکر کیا تو کہا دسترخوان پر پانی پہلے لاؤ, کھانے کی چیز بعد میں لاؤ. اور کھانا جب شروع ہو تو فرمایا فَكُلِّي وَاشْرَبِي, کھائیے اور پیئے. کھانے کے آداب بھی قرآن سکھاتا ہے. قرآن نے کھانے کا ادب یہ سکھایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن حد سے زیادہ نہ کھاؤ. علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے پوری طب, پوری میڈیکل سائنس کو اس آدھی آیت میں ذکر کیا ہے. آدھی آیت میں کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو حد سے زیادہ نہ کھاؤ, تو ہر قسم کی بیماریوں سے بچتے رہو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, مجھے یہ بات اس لیے یاد آئی, ہمارے یہاں یہ باتیں بھی سمجھنے کی ہے.
بھئی کھانے کے آداب کیا ہے؟ میزبان کے سامنے بعض لوگ کچھ چیز ایک دو ڈش لے آتے ہیں، پھر کوئی 5-10 منٹ بعد پھر دوسری ڈش لاتے ہیں۔ ایک جگہ ہم شادی میں گئے، کراچی میں پرانی بات ہے، اب تو ہم بھی عادی ہو گئے ہیں، اس زمانے میں تو ہمیں یہ پتہ نہیں تھا۔ تو وہ ایک جگہ شادی میں گئے تو وہ جی شروع میں 1-2 ڈش لے آئے، جتنے ساتھی ہم بیٹھے تھے ہم نے وہ کھا لیا، ہمارا تو پیٹ بھر گیا۔ وہ کہتے ہیں پہلے سٹارٹر لاؤ، پھر اس کے بعد مین کورس آئے گا، پھر آخر میں سویٹ ڈش آئے گی، ایسی ترتیب ہے نا۔ اب وہ جو بیچاروں میری طرح جو لوگ تھے جن کو نہیں پتا تھا انہوں نے کھا لیا، پیٹ بھر گیا۔ اب وہ بعد میں اور چیزیں لائے تو ہم نے کہا دیا تو آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو پہلے سے بتانا چاہیے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کھانے کے آداب یہ مہمان کے سامنے جو آپ نے کہا ہے سب رکھ دو۔ یہ نہیں ہے ایک 5 منٹ پہلے لا رہے ہیں، ایک 5 منٹ بعد میں لا رہے ہیں، ایک 10 منٹ بعد میں لا رہے ہیں، شروع میں ساری چیزیں رکھ دو۔ اب وہ اپنی طبیعت سے وہ کھائے گا، جو چیز اسے پسند ہوگی وہ کھائے گا، تو میزبان بھی جناب کھا لے گا، گھر والوں کو بھی خوشی ہوگی جو چیزیں ہم نے پکائی ہیں مہمان نے کھا لی ہے۔ تو قرآن میں یہ حکمت کی بات ہے، قرآن میں بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، اچھا یہ ادھر آپ حضرات تھک تو نہیں گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو بات نہیں کرنی ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ کوئی پوچھے بات نہیں کرنی، آپ بس آپ روزے کے اندر ہیں۔ میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اور میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اس زمانے میں روزے کے اندر کھانے پینے کے ساتھ ساتھ گفتگو بھی نہیں کی جاتی تھی، اس شریعت میں تھی، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ اب وہ بچے کو لے کر جب اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر آئی تو علاقے کے لوگ جمع ہو گئے۔ اب حضرت مریم پر ایک بہت بڑا امتحان آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی مدد فرمائی، جگہ جگہ موقع بموقع مدد فرمائی۔ جب وہ بچے کو لے کر آئی تو قوم کے لوگوں نے پوچھا، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے مریم تو نے تو غضب کا کام کر ڈالا، تیرے ابا وہ بھی بدکار نہیں تھے، برے آدمی نہیں تھے، تیری اماں بھی بدکارہ نہیں تھی، تم تو بڑی نیک خاندان کی بیٹی ہو، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اب وہ بات تو نہیں کر رہی، فاشارت الیہ، اشارہ کیا انہوں نے۔ علماء نے ایک مسئلہ یہاں بیان کیا ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں بھی ہے۔ جب فرشتے نے بشارت دی کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا تو انہوں نے کہا نشانی کیا ہے؟ فرمایا آپ 3 دن تک گفتگو نہیں کر سکیں گے مگر اشارے سے۔ اور یہاں حضرت مریم بھی اشارے سے بات کر رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی گفتگو پر قادر نہ ہو، گونگا ہو، تو اس کا اشارہ اس کی گفتگو کے اور کلام کے قائم مقام ہوگا۔ جتنے معاملات ہوں گے اس سب کے اندر وہ اس کا اشارہ اس کے کلام کے قائم مقام ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے پوچھا جو گونگی تھی، فرمایا اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو اس کا اشارہ قبول کر لیا گیا۔ یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا۔ کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف، کہا بچے سے ہم کیسے گفتگو کریں؟ جو گود کے اندر بچہ ہے یہ کہاں بولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت مریم کی مدد فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود کے اندر ہے، ابھی پیدا ہوا
گفتگو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ پہلا سبق سکھایا بھائی مجھے اللہ کا بندہ سمجھنا، اللہ کا بیٹا نہیں سمجھنا. اور پھر فرمایا آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، یعنی کتاب دیں گے. مجھے اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، مبارک بنایا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، نماز اور زکات کی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں گا. ماں کا خدمتگار بنایا. وبرا بوالدتی، ابا تو ہے نہیں، ماں کا خدمتگار. حضرت عیسیٰ فرما رہے میں اپنی ماں کا خدمتگار ہوں. تو ماں کی خدمت کیا کرو بھائی. یہ قصہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں پہلا سبق یہ ملا. حضرت عیسیٰ فرما رہے انی عبد اللہ. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ بھی سمجھ لیں، حضرت نے بھی ابھی اس بارے میں اپنی تقریر میں فرمایا. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا یہ واقعہ بیان کیا ہے، اس میں خاص طور پر کھجور کے درخت کا ذکر کیا ہے، اور کھجور کھانے کا ذکر کیا ہے، کھجور کے گرنے کا ذکر کیا ہے. ہلاؤ تو کھجور کے درخت سے کھجور گریں گی پکی ہوئی. تو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس زمانے میں ہوئی ہے وہ زمانہ کھجور کے درختوں پر پکنے کا زمانہ تھا، گرنے کا زمانہ تھا، کھانے کا، کھجور کے کھانے کا زمانہ تھا. اور کھجور جب پک جائے اسے کھایا جاتا ہے، وہ دسمبر میں نہیں ہوتا. دسمبر میں ہوتا ہے بھائی. آج بھی آپ فلسطین چلے جائیں، مسجد اقصیٰ تو یہاں سے الحمدللہ بہت سے لوگ جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، الحمدللہ جاتے رہتے ہیں. وہاں کھجور جو ہے وہ دسمبر میں نہیں پکتے. کھجور جو وہاں پکتی ہے وہ جولائی میں پکتی ہے، سمر کے اندر پکتی ہے. معلوم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ونٹر میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہے؟ گرمیوں میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبوت رسالت سے سرفراز فرمایا، اور تو انجیل عطا فرمائی ان کو. اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے. ان معجزات کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے. وہ معجزات کیا ہے؟ فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. کیا معجزہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے، اس پہ پھونک مارتے وہ اڑنے لگتا اللہ کے حکم سے. مردے کو کہتے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو وہ کھڑا ہو جاتا. اور کوڑ کا بیمار اور مادرزاد اندھا اس پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفایاب ہو جاتے، اندھا بینا ہو جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتاتے تم کیا کھا کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر گھر میں آئے ہو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے تھے. یہ معجزات عطا فرمائے. یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، حضرت نے بھی ابھی اشارہ فرمایا. کچھ دنوں پہلے حضرت نے مجھے ایک شخص کی ویڈیو بھیجی ہے، اور وہ شخص اس ویڈیو میں اس نے جو باتیں کی ہے وہ چونکہ قرآن سے متعلق ہے، اور وہ جو اشکالات ہے یا اس کے جو اعتراضات ہیں وہ قرآن سے متعلق ہے، تو اس کا جواب دینا ضروری ہے. تو اس لیے میں وہ باتیں عرض کر دیتا ہوں، آج کے اس محفل کے موقع کے مناسب بھی ہے. وہ شخص اس ویڈیو میں یہ کہتا ہے کہ میں پہلے مسلمان تھا اور مسلمانوں کا امام تھا، اور پھر میں عیسائی ہو گیا، اور کہتا
پادری نے کسی عیسائی نے عیسائی نہیں بنایا ہے، مجھے قرآن نے عیسائی بنایا ہے۔ کہتے ہیں مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، تو میں نے قرآن کو ڈھونڈنا شروع کیا تو مجھے قرآن سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جناب مخلوق نہیں ہے، لہذا میں عیسائی بن گیا۔ اب اس کی وہ چند باتیں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ تھی، دوسری بات اس نے کی کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا ہے، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، اور اللہ کی روح کہا ہے۔ تو اللہ کا جو کلمہ ہے، اللہ کا جو کلام ہے وہ مخلوق تو نہیں ہوتا، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہوتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مخلوق نہیں ہے۔ ایک بات یہ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں 2 جگہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 جگہ ہے، لہذا وہ زیادہ افضل ہو گئے۔ اور ایک بات ان کے معجزات کے حوالے سے کی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ انہوں نے اس میں یہ کہا، کہتے ہیں اس کی وجہ سے میں عیسائی ہو گیا۔ تو ہم چونکہ یہ بات قرآن سے متعلق ہے، ہمارے مذہب سے متعلق ہے، تو ہم اس کے جوابات بھی دیں گے اور اس کی حقیقت بھی بیان کریں گے، تاکہ بھئی ہمارے مسلمانوں کو تو پتا ہو کہ حقیقت کیا ہے، ہمارے بچوں کو معلوم ہو۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کر عیسائی ہو گیا، تو اگر واقعی قرآن عیسائیت کی دعوت دیتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جناب اسلام کی دعوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ جو نجران کا وفد آیا تھا وہ عیسائیوں کا وفد تھا، تو ان کو اسلام کی دعوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو آپ سے زیادہ قرآن جانتے تھے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ قرآن عیسائیت کی دعوت دیتا ہے۔ کامن سینس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ قرآن جانتے ہیں، صحابہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی قرآن عیسائیت کی دعوت دے رہا ہے یا قرآن یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مخلوق نہیں خالق ہے۔ میری غلطی کی ہے۔ پھر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں امام تھا، میں جناب پہلے مسلمان نہیں بلکہ امام تھا مسلمانوں کا، تو امام تو وہ ہوتا ہے جسے قرآن حدیث کا علم ہو۔ آپ بجائے اس آدمی کو مطمئن کرنے کے خود عیسائی ہو گئے، یہ کیسے امام ہے؟ ہمارے یہاں تو لوگ آتے ہیں الحمدللہ، قرآن ہم ان کو دیتے ہیں، سورہ مریم ان کو دکھاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے الحمدللہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے قرآن پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے کلمۃ اللہ جو کہا ہے قرآن پاک میں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ اللہ فرماتے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم یہ کلمۃ اللہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے سمجھ لیجئے بھائی۔ پہلی بات، کلمۃ اللہ کیوں کہا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ کلمۃ اللہ کا معنی ہے کلمہ کن، اس لیے کہ عام طور پر جب انسان پیدا ہوتے ہیں تو باپ کے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے تو ابا ہے نہیں، وہ صرف اور صرف کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کلمۃ اللہ کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ نہیں ہے، اللہ کے کلمے سے پیدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کن نہیں ہے، کلمہ کن، دا ورڈ کن، کن کا معنی ہے بی، تو عیسیٰ علیہ السلام بی نہیں ہے، بی سے پیدا ہوئے ہیں، کن نہیں ہے، کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اب دیکھیے پہلی بات، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کہتے ہیں مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے یا اللہ کا جز ہے، اسی آیت میں اللہ فرما رہے انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، تو جو خالق ہوگا وہ ابن مریم کیسے ہوگا؟ پھر جو خالق ہوگا اسی آیت میں رسول اللہ، وہ رسول اللہ کیسے ہوگا؟ پھر سورہ مریم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی، تو خالق حمل میں کیسے آئے گا؟ پھر سورہ مریم میں ہے
جب انہوں نے گفتگو کی سبیہ، تو مخلوق سبی کیسے ہو، خالق سبی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن میں ہے یکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ بڑھاپے میں بھی گفتگو کریں گے، بڑی عمر میں قیامت کے قریب جب نازل ہوں گے، تو خالق بوڑھا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ کہتے جی میں امام تھا، تو آپ کو یہ آیتیں نہیں معلوم قرآن کی۔ دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم کی طرح ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا، وہاں کلمہ کن سے آدم جو ہے وہ مخلوق ہے، اور یہاں کلمہ کن سے عیسیٰ خالق بن گئے۔ وہاں آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، آپ بھی مانتے ہیں وہ خالق نہیں ہے، مخلوق ہے، ان کے تو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کی تو ماں ہے پھر بھی۔ تو جب آدم علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، وہ خالق نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خالق ہو سکتے ہیں؟ بھائی سمجھ گئے نا؟ اب آ جاؤ روح منہ جو کہا ہے، روح منہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے، یہ جو روح کہا ہے منہ، اس سے دھوکہ ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کا جز ہے۔ اس کا جواب سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی شخص کو اس کی نیک آدمی ہو، پاکیزہ شخصیت ہو، تو اس کے لیے اس کے مقام کو بیان کرنے کے لیے، اس کی طہارت اور نظافت کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یہ روحانی شخصیت ہے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ بڑا روحانی آدمی ہے، قرآن میں روح کہا ہے اس لیے کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، پاک صاف ہے، یہ معنی ہے۔ اللہ کی طرف جو نسبت ہے روح اللہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا، تو کیا ناقۃ اللہ کہنے سے، اللہ کی اونٹنی کہنے سے کیا وہ خدا ہو گئی؟ اسی طرح بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کے گھر کو، اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کی، یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کی عظمت شرافت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو روح منہ کا یہ معنی نہیں ہے منہ کا کہ یہ روح منہ من اللہ، یعنی روح ہے اللہ سے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کا جز ہو گیا۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، یہ دلیل ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک عیسائی طبیب آیا، ڈاکٹر، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا جز ہے، اور یہ آیت پڑھی انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ القاها الی مریم وروح منہ، یہ اللہ کی روح ہے۔ تو اس وقت دربار کے اندر ایک عالم دین موجود تھے، علی ابن حسین واقدی، انہوں نے کہا کہ قرآن میں ایک آیت اور بھی ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمان زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، جمیعاً سب کے سب، منہ اس اللہ سے ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر روح منہ سے تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا جز ہو گیا، تو جمیعاً منہ سے تو آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کا جز ہو گیا۔ یہ معنی نہیں ہوتا اس کا، بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے، آگے دیکھیے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں ہماری روح، ہم نے حضرت مریم کی طرف ہماری روح کو بھیجا، تو حضرت جبریل کو بھی تو اللہ نے کہا ہماری روح، تو کیا وہ اللہ کا جز ہو گیا؟ حضرت آدم کی پیدائش میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں عیسیٰ علیہ السلام کو پورا بنا ڈالوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں، اپنی روح، روحی، میری روح، اللہ فرما رہے میں اس آدم میں میری روح ڈال دوں، تو کیا
اس سے آدم علیہ السلام اللہ کا جز ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ نسبت تعظیم کے لیے ہوتی ہے، تشریف کے لیے ہوتی ہے. تیسری بات انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ معجزہ ان کو ملا، یہ بڑا معجزہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ نہیں ملا. تو بھائی سمجھ لیجیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزہ دیا ہے، دیگر پیغمبروں کو بھی دیا ہے، وقت اور حالات کے مناسب معجزات دیے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو جو انسان تھے ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی اور وہ لاٹھی کو جناب پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتی تھی. تو مردہ جو ہے وہ تو پہلے انسان تھا نا، اس میں روح موجود تھی، وہ دوبارہ زندہ ہو رہا ہے. لاٹھی تو نہ اس میں روح ہے نہ انسان ہے، اس کو زندہ کرنا اور اس سے سانپ بنانا یہ تو زیادہ بڑا معجزہ ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ پھر محمد صلی اللہ، میں وقت نہیں ہے تفصیل میں اس لیے شارٹ کٹ بتا رہا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بہت زیادہ ہیں. ایک معجزہ بخاری شریف میں بھی ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب خطبہ دیتے تھے تو کھجور کا ایک درخت تھا، اس کے تنے کے پاس آپ پھینک لگا کر وہاں خطبہ دیتے تھے. ایک عورت تھی انصار کی، اس خاتون نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر سب سے پہلے خاتون نے بنایا ہے، صحابیہ خاتون نے ممبر بنایا. ہمارے اسلام میں ممبر کی تاریخ خاتون سے شروع ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ممبر پر بیٹھے، صحابہ اکرام کا مجمع ہے، حدیث میں آتا ہے وہ جو کھجور کا درخت تھا جہاں آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، وہ کھجور کا درخت رونے لگا. صحابہ نے رونے کی آواز سنی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، وہاں گئے، کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اس کے رونے کی آواز بند ہوئی. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک بے جان چیز ہے جس میں نہ روح ہے نہ جان ہے، اس کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ جدائی میں وہ درخت رو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو معجزات دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا، طبیبوں کا بڑا رواج تھا، علاج معالجہ. تو اللہ نے ان کو اس حالات کے مطابق ایسا معجزہ دیا کہ تمام ڈاکٹر اور طبیب اس سے عاجز تھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بہت زیادہ جناب کیا ہے زور شور تھا، شہرت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا معجزہ دیا کہ جادوگر بھی عاجز آ گئے، اس سے لاٹھی سے سانپ بن رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت اور جناب علمی ماحول تھا، شعراء کا ماحول تھا، اشعار پڑھے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ انہیں دیا قرآن کا کہ دنیا کے سارے تعلیم یافتہ شعراء پڑھے لکھے سب عاجز آ گئے. ایک جملہ بھی قرآن جیسا کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر ایک بات یاد رکھیے، جتنے انبیاء آئے وہ دنیا سے گئے، ان کے معجزات بھی ان کے ساتھ گئے. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ تشریف لے گئے تو ان کا معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام گئے تو ان کے جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد ان کی لاٹھی پھر سانپ نہیں بنتی تھی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے واحد نبی اور اللہ کے رسول ہے، دنیا سے چلے گئے، تشریف لے گئے، آپ قیامت تک آپ کا معجزہ قرآن زندہ ہے اور باقی رہے گا. پھر ایک بات جو انہوں نے کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ آیا ہے. تو اس بارے میں تو پہلی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ نہیں ہے، 5 مرتبہ ہے. ان کا نام، ان کا جو نام ہے وہ قرآن میں 5 مرتبہ ہے. 4 مرتبہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور 1 مرتبہ احمد ہے. انہوں نے یہ سوال کیا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا 25 مرتبہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں محمد 4 مرتبہ ہے اور احمد
ایک مرتبہ تو 5 مرتبہ ہو گئے. یہ کوئی فضیلت کی بات تو نہیں ہے کہ نام زیادہ ہو. ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے معجزات کی بھی قائل ہے، ان کے فضیلت کی بھی قائل ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب پر فضیلت عطا فرمائی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نام زیادہ ہو، بلکہ اسلامی آداب تو یہ ہے کہ بزرگوں کے اور بڑے لوگوں کے نام نہیں لیے جاتے ادب میں. نہ سمجھ میں آئی؟ ورنہ قرآن میں فرعون کا نام 74 مرتبہ آیا. کتنی مرتبہ آیا؟ 74 مرتبہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے نا. تو فرعون کی کوئی فضیلت ہے؟ فرعون کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کا نام 74 مرتبہ 74 مرتبہ آیا ہے قرآن میں. اللہ نے عبرت کے لیے ذکر کیا ہے اس کو. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء میں اللہ نے یہ فرق رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں ان کے نام سے نہیں خطاب فرمایا ہے. یا محمد قرآن میں نہیں ہے، یا احمد نہیں ہے قرآن میں، یا موسیٰ ہے، یا آدم ہے، یا عیسیٰ ہے، لیکن قرآن میں یا محمد نہیں ہے. یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ کسی جگہ فرماتے یا ایھا المزمل، کسی جگہ فرماتے یا ایھا المدثر، کسی جگہ فرماتے یا ایھا الرسول، کسی جگہ فرماتے یا ایھا النبی. اور یہ سمجھایا ہے کہ بڑے لوگوں کے نام سے ان کو نہیں پکارا جاتا ہے، یہ ادب ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے. اللہ نے ان کے نام سے ان کو نہیں پکارا ہے. یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہے کہ بھائی جو صاحب نے جو باتیں کی تھی، تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ٹائم ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آخری بات کرتا ہوں، پھر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ ٹاپک ذرا لیندی ٹاپک ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہی القدس میں تھے، اور ان کے جو دشمن تھے اس وقت، جو یہود، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ان پر ایمان لائے بلکہ آپ کی مخالفت کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی. اور حکومت سے انہوں نے اجازت لے لی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے، سولی پر چڑھایا جائے. یہ جو سولی پر چڑھایا جاتا ہے نا، صلیب، کروس جس کو کہتے ہیں، صلیب، یہ صلیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو اس وقت کی بادشاہت کی، حکومت کی، وہ لوگوں کو اس پر صلیب پر چڑھا کر پھانسی دیا کرتے تھے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی اور سولی پر نہیں چڑھایا گیا. قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. انہوں نے وہ اجازت لے لی. 4000 آدمی مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تھے انہوں نے وہاں جا کر محاصرہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی. اللہ اکبر. قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا. یہ تو خود اشتباہ میں پڑ گئے، شبہ میں پڑ گئے. وہ اشتباہ کیا تھا؟ تفسیر مظہری میں ہے کہ ایک آدمی انہوں نے مقرر کیا کہ اندر جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے وہاں جا کر اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرو. اب جب وہ اس کمرے میں آیا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام نہیں ملے ان کو. وہ کمرے سے باہر نکلا، باہر تو فوج کھڑی ہے. اللہ نے ایسا انتظام کیا، اس کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل دیا. ان لوگوں نے اس کو پکڑا اور اسی کو سولی پر چڑھا دیا. اب بعد میں پریشان ہو گئے کہ جی وہ جو ہمارے کمانڈر صاحب تھے
ان کو ہم نے اندر بھیجا تھا وہ تو ملا نہیں، وہ جو باہر نکلا تھا ہم نے جس کو سولی پہ چڑھایا وہ تو اپنا ہی آدمی تھا۔ اللہ فرما رہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اختلاف ہو گیا ان کا آپس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شک میں مبتلا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ تخمینی باتیں کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ وہ آپ کو جو نزول ہوگا اس پر ہمارا ایمان ہے، اور جو احادیث اس بارے میں وارد ہوئی ہے وہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے، وہ احادیث بھی جمع ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، ان سے پہلے حضرت مہدی تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، اور اب وقت نہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، یہ بہت بڑا مسلمانوں کے لیے امتحان کا وقت ہوگا اس وقت، اور دجال جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائے گا۔ علامات قیامت میں سے بڑی علامت دجال ہے، اور یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اللہ، اور اس وقت مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے۔ تو رات جب گزر جائے گی، صبح فجر کا وقت ہوگا، اور حضرت مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، اور دمشق کی جامع مسجد اس کے مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اس طرح نازل ہوں گے کہ آپ کے ہاتھ، دو فرشتے آپ کے دائیں بائیں ہوں گے، ان کے پروں پر آپ نے ہاتھ رکھے ہوں گے، اس طرح نازل ہوں گے، بالوں سے پانی کے قطرات بہ رہے ہوں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ فرمایا کسی مسجد میں نازل ہوں گے، اس مینارے پر نازل ہوں گے، اور جس وقت نازل ہوں گے اس وقت اس مینار کا رنگ سفید ہوگا۔ ان کے زمانے میں مینار کا رنگ سفید نہیں تھا۔ شاگرد سن رہے ہیں، یہ امام ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں۔ بعد میں وہاں آگ لگ گئی، جب دوبارہ مینار بنایا تو اس کا رنگ سفید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید مینار پر نازل ہوں گے، نازل ہوں گے تو حضرت مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے آپ کو، تاکہ آپ نماز پڑھائیں، اس لیے کہ حضرت مہدی جو ہے وہ پیغمبر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئے نبی نہیں ہے، پرانے نبی ہے۔ اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے نماز آپ پڑھائیے، تو حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حدیث میں اس کا ذکر ہے، علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس عمل سے ظاہر فرمائیں گے کہ میں اپنی شریعت کو نافذ کرنے نہیں آیا ہوں، میں نے حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کروں گا۔ اور پھر وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف نکلیں گے، مسلمان آپ کے ساتھ ہوں گے، اور دجال جو آپ کو دور سے دیکھے گا تو پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اور لد ایک مقام ہے، وہاں وہ جگہ بھی میں نے دیکھی ہے، لد ایک شہر ہے، اور لد وہاں پر مقام ہے۔ لد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑیں گے اور وہاں اس کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ اس کے بعد جناب پھر جو جتنے لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے لیں گے۔ یہ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ عیسائی تو ان کے ساتھ ہوں گے، جو یہود ہوں گے وہ بھی
دجال کی موت کے بعد وہ بھی ایمان لے آئیں گے اور پھر امن و امان ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے اور شادی بھی کریں گے, ان کی اولاد بھی ہوگی, اور پھر 40 سال بعد وہ انتقال ہوگا, مسلمان ان کا جنازہ پڑھائیں گے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں جہاں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی مدفون ہیں وہیں پر مدفون ہوں گے. یہ مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ باتیں رکھی ہے. ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو, بچیوں کو, مسلمانوں کو علم ہونا چاہیے, ہمارے عقیدے کا علم ہونا چاہیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملنے بیٹھنے کو, کہنے سننے کو قبول فرمائے, اور جو یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات, المسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملنے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جو کچھ سنا گیا اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے, جو کہا گیا ہے سنا گیا اللہ قبول فرمائے, ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کے ہم سب کی خطاؤں, گناہوں کو, لغزشات, ہماری سیئات اور معاصی کو معاف فرمائے. اللہ ہم پر اور پوری امت پر اپنا خاص رحم کرم فرمائے. ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے. جو حقوق اللہ ادا نہیں کیے وہ بھی معاف فرما دے. اللہ ان کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما. جو حقوق العباد ہم سے ادا نہیں ہوئے اللہ معاف فرما دے, ان کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تمام دنیا پر اپنا خاص رحم کرم فرما. جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اللہ ہم سب کی جان, مال, عزت, آبرو اور ملک اور جائیداد کی حفاظت فرما. ہمارے ایمان کی, دین کی, اسلام کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں کی, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. ہماری نسلوں اور ذریت کو اللہ دین پر استقامت نصیب فرما. بے دینی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس معاشرے کے اندر ہمیں اور ہماری بچوں کو, ہمارے نسلوں کو, مسلمانوں کو یا اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے اسلام کی نیک نامی ہو, جس سے مسلمانوں کا سر بلند ہو. ایسے کاموں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے اسلام بدنام ہو, اللہ مسلمان بدنام ہو. جو حضرات دین کی خدمات کر رہے ہیں, ادارے بنا رہے ہیں, مساجد ہیں, مدارس ہیں, جامعات ہیں, اس ملک کے اندر یا اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما. جو ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد کو قبول فرما. یہ جو ادارہ ہے ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اللہ تعالیٰ اس ادارے کی خدمات کو قبول فرمائے. جو بچے اور بچیاں یہاں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو علوم سے مالا مال فرمائے. قرآن کے حفاظ, علماء اور قراء بنا, دین کا داعی اور مبلغ بنا. اے اللہ ہماری نسلوں کو دینی علوم سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ان کو ایک اچھا مسلمان بنا دے. اللہ ہمیں بھی دین نصیب فرما, ہمارے گھروں میں بھی دین نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں حلال رزق نصیب فرما, حرام سے ہماری حفاظت فرما.
مسلمانوں کی سب کی حفاظت فرما دے اے اللہ حلال رزق واسع عافیت کے ساتھ نصیب فرما دے جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزگار نصیب فرما جو بے اولاد ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما جو با اولاد ہے اللہ ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جو اللہ شادی شدہ نہیں ان کو نیک صالح بیویاں نصیب فرما اچھے شوہر نصیب فرما اللہ جن کے بچے بچیاں گھروں میں بے شادی اللہ ان کے لیے غیب سے اچھا انتظام فرما اچھے رشتوں کا انتظام فرما گھروں میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما محبت نصیب فرما پیار نصیب فرما دے آپس کے اندر اے اللہ تعلقات محبت اللہ استوار فرما دے دلوں کے اندر نفرتوں کو دور فرما بغض اور عداوت کو دور فرما اللہ ہمیں آپس میں متحد فرما دے متفق فرما دے اے اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں پر اپنا خاص رحم فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما نصرت فرما دستگیری فرما دے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما نصرت فرما دستگیری فرما اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما حاسدوں کے حسد سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد نصرت دستگیری فرما جو بیمار ہے گھروں میں اسپتالوں میں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کر اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما اے اللہ جو ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار ہمارے والدین ہمارے مشائخ ہمارے اساتذہ جو دنیا سے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرما اللہ جو حضرات تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جولی پہنائے ہوئے ہیں ان کی جو بھی جائز حاجات ہے تمنائیں غیر سے پوری فرما دے اے اللہ غیر سے پوری فرما دے اللہ مسجد سے تعلق ہمیں نصیب فرما دے دینی اور اے اللہ علماء سے اور ایسے لوگوں سے جو دیندار لوگ ہیں ان سے تعلق نصیب فرما دے ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما ہماری دعاؤں کو اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين